آج ہم آیات پاک 124 کے فوائد پڑھتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو جناب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے اور اس کے بعد گناہ کبیرہ اور حقیر حرکات سے معصوم ہیں۔ یہ کنفرم بہترین پختہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ خواہ کہ کسی نبی علیہ السلام کی ذات پاک نے 40 سال بعد میں اعلان نبوت فرمایا یا جب بھی فرمایا، اس سے پہلے اور اس کے بعد ہر قسمی گناہ سے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی حرکت جس سے یعنی کہ دوسرے کو غن پہنچے یا نفرت پہنچے یا دوسرا محسوس فیل کرے، اس طرح کی حرکات سے بھی وہ ہستیاں پاک ہوتی ہیں، کیونکہ فاسق ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی۔ دوسرا فائدہ، کافر مسلمانوں کا دینی پیشوا نہیں بن سکتا۔ کافر مسلمانوں کا دینی پیشوا نہیں بن سکتا، یہ بھی قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس ٹائم پوپ، پادری، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، مشرکین، کسی میں سے بھی کتنا ہی وہ کیوں پاپولر کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، وہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں بن سکتا، کیونکہ کافر ظالم ہے اور ظالم امامت کا حقدار نہیں۔ خیال رہے کہ چونکہ نبوت کا بڑا درجہ ہے، اس لیے وہاں فسق سے معصوم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ تمام منصب عظمیٰ میں سے سب سے جو عظیم منصب ہے وہ مرسل کا ہے، مرسل کے بعد رسول کا ہے، رسول کے بعد نبی کا ہے۔ جب نبوت اتنی ایک نازک ترین چیز ہے تو اس میں رئی برابر بھی فسق و فجور کا شائبہ نہیں آ سکتا۔ دیگر امامتوں میں یہ پابندی نہیں، نبوت میں رئی برابر بھی فسق و فجور شامل نہیں، جبکہ امامت کے لیے یہ شرط نہیں۔ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ رب تعالیٰ کی اکثر نعمتیں محنتوں کے بعد ہی ملتی ہیں، ولی ہو یا کوئی ہستی اور ہو، بڑی بڑی محنتیں کریں گے تب مالک اس کو نوازے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر محنت کے عطا کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا قانون اور قاعدہ ایسے ہی دیکھا گیا، محنت کے بعد ہی اس کو پھل ملتا ہے۔ چوتھا فائدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتوں بلکہ پیغمبروں علیہ السلام کے بھی امام ہیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ جس طرح کہ میرے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ کی ذات پاک بھی ایسے ہی ہیں، آپ تمام امتوں کے بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی، کہ سارے نبی علیہ السلام اپنے ابراہیمی علیہ السلام ہونے پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے نبی آپ کی اولاد مبارک سے آئے ہیں۔ پانچواں فائدہ، اپنی اولاد یا اہل قرابت کو پیشوا بنانے کی دعا یا کوشش حرام نہیں۔ کوئی بزرگ ہے، وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے داماد کو یا اپنے رشتہ دار کو اپنی منصب کی جگہ، اپنی سجادگی کی جگہ اگر وہ کوشش سے یا اپنے اس کی رہنمائی سے یا دعا سے اس کو اپنانا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی حرام نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میری اولاد میں سے پیشوا امام، تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا نا، قال لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے ہم پیشوا ضرور بنائیں گے لیکن فاسق فاجر نہیں ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔
سنت خلیل ہے، یعنی اپنے کسی عزیز و اقارب کو اسی مسلط کے لیے چننا یا مانگنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر عرض کیا تھا کہ مولا میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں انسانیت میں سے جس کسی بھائی نے اگر بھائی کے لیے عظیم ترین چیز مانگی یا بھائی کے لیے بہت بڑی ایک نعمت مانگی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے حضرت اپنے ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے لیے نبوت مانگی تھی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، یہ آپ کی دعا ہے اپنے بھائی کے بارے میں۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانے کی کوشش حرام کرنا حرام یا جرم نہیں، اور اس پر اس صحابی رسول علیہ السلام کو طعن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یزید پلید کا فسق بعد میں ہوا، اس وقت تک وہ بظاہر نیک تھا۔ بڑا نکتہ ہے، آپ سوشل میڈیا پر آج کل تو بہت دیکھ رہے ہیں، لوگ اسی تعصب کی وجہ سے حالانکہ جو پرانے اسلاف گزرے ہیں نا ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہم آپ فرض کریں کہ جو ہمارے صاحب بخاری صاحب تشریف لاتے ہیں نا جناب، ان کے بابا کی کبھی اب تقریریں سنیں نا، اس طرح کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان کا عقیدہ وہ جو تقریروں میں بار بار یہ باور کراتے تھے کہ اللہ رب العزت کی عدالت حق، صدیق کی صداقت حق، عمر کی عدالت حق، عثمان کی سخاوت حق، علی کی اپنا شجاعت حق، حسنین کی شہادت، مطلب اس طرح کی صحابیہ کی صحابیت حق، اور علی کی ولایت حق، مطلب وہ اس طرح کے درس دے کر گئے کہ خبردار اب بھی ہم آپ کو بہت مضبوط ترین پڑھی لکھی بات عرض کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بغض پر یزید کی وجہ سے، دیکھو نا حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سے بڑھ کر کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے، نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبوت کا درجہ کہاں، صحابی کا درجہ کہاں۔ حضرت امیر معاویہ یہ نہیں کہا تھا، حالانکہ آپ نے وصیت کی تھی کہ کوئی کام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین بن علی علیہ الرضوان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، ٹھیک ہے نا جناب۔ یہ اس طرح کی باتیں روایات اور طریقوں میں بالکل نہیں ہیں۔ حاصل اسی وجہ سے جس طرح کے بزرگوں سے ہم سنتے ہیں تقاریر کی صورت میں، نکاتیت کی صورت میں، کہ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، عجیب و غریب کہتے ہیں، تو دوست یہ ٹھیک نہیں۔ ہر باپ نے بھی اپنی اولاد کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ میرے بعد تم نے یہ کرنا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کے ہوتے ہوئے فاسق فاجر کافر بن سکتا ہے، یہ تو پھر بھی صحابی ہیں۔ تو یزید پلیت نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، یزید ملعون نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا۔ یزید کو آپ جو کچھ کہہ سکتے، لعنتی کہیں، ملعون کہیں، فاسق فاجر کہیں، جہنمی کہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں تو کہوں گا الفاظ ہی تھوڑے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے۔ جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی، جس نے مجھے گالیاں دی وہ پھر اپنا ٹھکانہ سمجھے۔ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یزید کو جو کچھ کہنا چاہیں کہیں، حضرت امیر معاویہ کو جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، جو انہوں نے دیا ہے، بالکل خاموش رہیں۔ اگر آپ کی توصیف و تعریف نہیں کر سکتے تو آپ کو برا بھلا مت کریں بس۔
اچھا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی، جو کچھ ترمیم سے شروع ہوئی، اس دعا کی برکت سے سارے نبی علیہ السلام آپ کی اولاد میں ہوئے، اور تا قیامت کتب السید ہی ہوگا۔ یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، بہت بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، یہ منصب آپ کی اولاد مبارک میں رہا امامت کا، ٹھیک ہے جناب۔ ہم تو بابا وہ جس طرح میں نے ابھی آپ فرض کی، وہ لوگ ہیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی امامت کے بھی قائل ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت علی پاک، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام مہدی علیہ السلام علیہ رضوان۔ ہم جو اہل سنت ہیں نا، ان کی امامت کے بھی قائل ہیں، ان کو ہم امام مانتے ہیں، لیکن شیعوں والے امام نہیں مانتے کہ بالکل معصوم ہے۔ ہم کہتے ہیں معصوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، انبیاء والمرسلین اور ملائکۃ المقربین، معصوم یہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ یہ پاک ہستی معصوم ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت، جن میں حضور غوث پاک بھی شامل ہیں۔ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں لوگ، پھر اس میں سے تھوڑا سا ترمیمیں لے لیتے ہیں۔ حضور داتا صاحب بھی شامل ہیں، بابا فرید پاک بھی شامل ہیں، حضرت امام، یعنی سارے اکابر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، لاکھوں کی تعداد میں بزرگان دین گزرے ہیں یا کروڑوں کی تعداد میں، سب کا عقیدہ یہی ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ ہستیاں کہتے ہیں کہ یہ لو ہستیاں محفوظ ہیں۔ محفوظ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خود جس طرح نبی کی ذات معصوم ہے، یہ اس طرح معصوم نہیں، جس طرح صحابہ علیہ رضوان کے بارے میں ہے کہ یہ ہستیاں محفوظ ہیں، گناہوں سے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ ایسے ہی امام محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، معصوم نہیں ہے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، پوری امت کے تمام بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقش بندی ہیں یا چشتی ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، جب پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، شیر ربانی ہیں، ماحاصل آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، طریقے پڑھیں، زمان حیات پڑھیں، آپ کو یہی عقیدہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے جناب۔ ہاں، کتب جو ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت ایک ظاہراً روحانی دنیا کا بادشاہ بناتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، کتب جو ہوگا اس اپنا تفسیر کی تحقیق کے مطابق وہ سادات میں سے ہو۔ سنتے ہیں نا کہ فلاں بزرگان دی فلاں علاقے کا کتب، فلاں علاقے کا کتب، فلاں ایک کتب ہوتا ہے جو سب کا کتب ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتب تو ہوتے ہیں نا علاقوں کے، بستیوں کے، ان سب کا، جس طرح کہ ہمارے وفاقی وزراء ہیں، ان کا بڑا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس طرح صوبائی وزیر ہوتے ہیں، ان کا بڑا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ اس طرح جتنے کتب علاقے میں ہوں گے اس وقت، اس تاریخ میں، ان سب کا جو کتب مدار جس کو کہیں گے وہ سید ہوگا۔ جو زمانے کا کتب ہوگا، پوری دنیا میں کتبوں کا کتب ہوگا، وہ سادات کرام میں سے ہوگا، اور سادات بھی حسنی حسینی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ